آج ہے 16 اگست اور آج ہے بدھ کا دن۔ ناظرین گرامی، بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار افریدی کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کا آرڈر معطل کر دیا ہے، جس سے پورے لندن میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ آیا اگلے کچھ دنوں میں عمران خان بھی جیل سے نکلنے والے ہیں۔ اور ایک اور بڑی خبر کے بارے میں اسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کے زیر التوا ضمانت کیس پر 21 اگست تک فیصلہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور وہیں شاہ محمود قریشی کا نگران وزیر اعظم کو خط عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دے دی گئی ہے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ ایک اور مقدمہ سابق وزیر اعظم عمران خان پر درج کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور ایک اچھی نیوز پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار افریدی کی گرفتاری کا آرڈر معطل کر دیا ہے۔ شہریار افریدی کو اسلام آباد سے باہر جانے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ شہریار افریدی اپنے اسلام آباد کے گھر میں ہی رہیں گے، اور شہریار افریدی کو کچھ ہوا تو DC اور IG اسلام آباد ذمہ دار ہوں گے۔ IG اور DC اسلام آباد شہریار افریدی کی حفاظت یقینی بنائیں۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس بابر ستار نے کیس کی سماعت کی۔ جی ہاں، یہ وہی بابر ستار ہے جو جیو نیوز پہ تجزیے پیش کرتے رہے تھے آج سے 2 سے 3 سال پہلے، لیکن اب جسٹس بننے کے بعد ان کے ایک اچھے فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ DC اسلام آباد شہریار افریدی کی گرفتاری کا مجسٹریٹ کا آرڈر پڑھ کر سنا دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے اختصار کیا اور رپورٹ میں لکھا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شواہد کیا ہیں۔ DC نے کہا ہے کہ IB رپورٹ تھی، شہریار افریدی ڈسٹرکٹ کورٹ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ آپ نے رپورٹ دینے والے سے پوچھا نہیں کہ جیل میں کیسے لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ DC اسلام آباد نے کہا ہے کہ میری آنکھیں اور کان انٹیلیجنس ادارے ہیں، اسپیشل برانچ نے بھی رپورٹ دی تھی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملزم جیل میں گرفتار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جس دن رہا ہونا تھا آپ کو یہ آرڈر کرنا یاد ہو گیا۔ جسٹس بابر ستار نے کہا ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ توہین عدالت کی سزا 6 ماہ قید ہے۔ جسٹس بابر ستار نے DC کو ہدایت کی کہ آپ یہ ذہن میں رکھ کر جواب دیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ صورتحال کشیدہ کب ہوئی۔ DC اسلام آباد نے کہا ہے کہ 8 اگست کو ایسی صورتحال پیدا ہو رہی تھی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ایسا کیا ہوا تھا کہ صورتحال کشیدہ ہوئی۔ دوسری جانب گلزار شاندانہ بھی جو کہ رہا ہو چکی ہیں، وہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہائی کورٹ کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پرویز الہی بھی 21 اگست کو رہا ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو پرویز الہی کے زیر التوا ضمانت کیس پر 21 اگست تک فیصلہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سابق پرویز الہی کی ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کو زیر التوا ضمانت کیس پر 21 اگست تک فیصلہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ درخواست گزار جولائی 2022 سے جنوری 2023 تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ درخواست گزار کو اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے جعلی مقدمات میں بار بار گرفتار کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی کو 1 جون کو اینٹی کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ درخواست گزار کو ایک مقدمے میں رہائی کے احکامات کے فوری بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق درخواست گزار کے خلاف مجموعی طور پر 9 مقدمات رجسٹرڈ ہیں۔ تمام مقدمات میں ضمانتوں کے بعد درخواست گزار کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے ملزم کی رہائی کے بعد احکامات دیے ہیں۔ ہائی کورٹ کے احکامات پر پنجاب حکومت نے اس روز 2 رکنی بینچ سے حکم امتناعی بھی لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا
نگران وزیر اعظم کو خط سامنے آیا ہے، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط لکھ دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کور کمیٹی کی ماہ پر نگران وزیر اعظم کو خط لکھا۔ شاہ محمود قریشی نے انوار الحق کاکڑ کو 90 روز کی آئینی مدت میں الیکشن کرانے کے لیے خط لکھا۔ انہوں نے خط میں مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ملک دستور کی مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ سابق حکومت نے ریاستی اداروں کو آئین کے مطابق چلانے کی بجائے اپنی جگہ بنانے اور خود احتساب کو بچانے کے لیے دوسرے حربے کا استعمال کیا۔ ملک کو پھر سے آئین و قانون کی راہ پر چلانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنائیں۔ مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے مردم شماری کے نتائج کی تاخیر سے منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے معاملے کو انتخابات میں التوا کا ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے یہ مطالبہ کیا، عمران خان کو آئین اور جیل قواعد کے مطابق بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو چک جیل میں انسانیت سوز حالات میں رکھا گیا۔ عمران خان کو جیل قواعد کے مطابق بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ قریشی نے خطاب میں 10,000 سے زائد کارکنان کے پابندی سے ہونے کا بھی نکتہ اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نام دیکھ کر لگتا ہے کہ ملک ٹھیک سمجھ جا رہا ہے۔ انوار الحق کاکڑ ایک قابل انسان ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں بات کرنے والے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سائفر کی گمشدگی کے معاملے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے دہشت گردی ونگ میں سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی ونگ میں تعینات ڈی آئی جی لیول کے افسران انکوائری کر رہے ہیں۔ عمران خان نے انٹرویو کے ذریعے سائفر کی گمشدگی کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ معاملہ اس وقت دوبارہ زور پکڑ گیا جب حال ہی میں امریکی جریدے انٹرسیپٹ نے 9 اگست کی نشریات میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے جس سائفر کا تذکرہ کیا اس کی ایک کاپی ان کے پاس ہے، جس کے بعد کئی حلقوں میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کیا اس کی اشاعت کے بعد عمران خان سچے ثابت ہوئے ہیں؟ کیا ان پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے؟ کیا عمران خان حکومت کے خلاف کوئی واقعی سازش ہوئی؟ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ ہمارے لیے کسی غیر ملکی شہری پر حکومت بننے سے بہتر مر جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر گم ہو گیا ہے۔ اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو پھر شائع کیسے ہوا؟ سائفر گم کیسے ہوا؟ چھپ کیسے گیا؟ اس کی انکوائری بھی مکمل طور پر عمران خان پر عائد ہونی چاہیے۔